مال امتی انتظار الفراش صلوات پڑھ دے محمد والے رات ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ضامن عباس ابن ضامن محمد جنو بی بی بنت سید حسن تہذیب الحسن ابن بند حسن اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے روح کو اصال فرما دے. محترم رسول اسلام نے فرمایا کہ افضل الاعمال یعنی افضل اعمال جو ہے بہترین اعمال یہ ہے کہ انتظار فرج وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار یہ افضل اعمال ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر صرف یہ ہوتا کہ انسان گھر میں بیٹھ کر انتظار کرے کہیں بھی خاموشی سے بیٹھ کر انتظار کرے اگر اس طریقے کا ہوتا تو رسول اسلام یہ نہیں فرماتے کہ یہ تمام اعمال میں افضل اعمال ہے. یعنی ظہور کے لیے راہ کو ہموار کرنا زمین کو ہموار کرنا ہے. اب وہ الگ چیز ہے نا الگ الگ نظریہ. دیکھیے ایک تو اس طریقے سے بھی معرفت ہے کہ بعض مثلا یہ ذہن میں ہے سوچتے ہیں کہ جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر ہو جائے گی تو امام آئیں گے ظہور کریں گے لہٰذا جو ہے جتنا ہو سکے وہ جو ہے معصیت کرے گناہ کرے تاکہ جلدی ہے نا راہ نہ ہموار ہو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے جو ایک غلط تصور کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اس راہ میں جد و جہد کرے. تو ظہور کے ہموار کے لیے دیکھیں جو سب سے اہم چیز ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اطاعت پروردگار اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان میں ہمدردی ہو یعنی ایک دوسرے سے نا محبت کرے یعنی مومن جو ہے ایک دوسرے سے ہمدردی کے ساتھ پیش آئے. تو سب سے اہم چیز یہی ہے. لیکن وہ الگ مسئلہ ہے کہ اب آپ اگر غور کریں تو دن بدن جو ہے یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہے. دن بدن جو ہے بڑھنے کے بجائے اور جو ہے گھٹتا جا رہا ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان اول تو اطاعت پروردگار اطاعت کر رہا ہو نہ کہ مثلا جو ہے اس میں کوتاہی کرے. معلوم یہ ہوا کہ وقت اگر ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا اب جو ہے اذان ہوئی تو اب آپ دیکھیں کہ ادھر حکم یہ ہے پروردگار کا کہ اب جو ہے کیا کرے نماز پڑھے وقت ہو گیا. لیکن جو ہے اب انسان یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں پڑھ لیں گے ابھی جو ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے نا بہت وقت ہے. اچھا سب سے زیادہ سخت جو ہے دیکھیں ظہر اور عصر کی نماز جو ہے سخت نہیں ہے. مغرب اور عشاء کی نماز یہ بھی سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ صبح کی نماز ہے نا. ابھی تو ہے ٹائم ہے نا. اگر جو ہے اٹھ گیا تو معلوم یہ ہوا کہ انسان یہ سوچتا ابھی جو ہے ٹائم ہے تو پھر جو ہے اٹھیں گے آدھا گھنٹہ جو ہے اور سو لیتے ہیں نا. ابھی اٹھیں گے اور ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ جیسے ہی سورج نکلے گا وقت ختم ہونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے جو ہے وہ جو ہے نماز پڑھ لیں گے. چلو اگر جو ہے قضا ہو جائے گی تو پھر بعد میں پڑھ لیں گے اگر نہیں پڑھ پائے تو قضا ہو جائے گی پڑھ لیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ اطاعت پروردگار جو ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ افراد کہ جنہوں نے ہے نا نماز پڑھنا شروع نہیں کیا ہے تو پہلے جو ہے انہیں یہ چاہیے کہ پہلے واجبات کو ادا کریں اکٹھے جو ہے سب نہ کر دیجئے. واجب پہ پڑھو نماز شب بھی پڑھو تو وہ بھی چھوڑ دے گا. پہلے جو ہے صرف واجبات کو ادا کرے
واجبات کو ادا کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے اب لذت محسوس ہو تو پھر نماز شب بھی پڑھے. اب معلوم یہ ہوا کہ وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں تھا, کسی طریقے سے آپ جو ہے آمادہ کر دیا, گھیر گھار کے مصلی تک آیا, اب جو ہے لگا دیا کہ نافلہ بھی پڑھو, نماز شب بھی پڑھو, ہے نا, یہ بھی 8 رکعت ہے, یہ 16 رکعت ہے, یہ 4 رکعت ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے واجبات سے بھی دور ہو جائے گا نا. یہ ہر ایک کی بات نہیں, جو مومن پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, سب ملا مت دیجیے گا چاروں طرف والا نا, وہ الگ ہے, یہ الگ کی جو پڑھتا ہی نہیں ہے بیچارہ, ہے نا. تو جیسا کہ ملتا بھی ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتا ہے کہ امام نے بیان کیا کہ ایک شخص تھا, مسلمان, تو اس کا جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا, اس کو جو ہے کسی طریقے سے مسلمان کر دیا. اب کسی طریقے سے مسلمان کر دیا, بہرحال وہ آمادہ ہو گیا. اب جب مسلمان کر دیا تو یہ معلوم ہوا کہ سحر کے وقت یہ جو مسلمان تھا گیا, جو نیا مسلم ہوا تھا وہ گیا, سحر کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا, نیا مسلمان تھا, دروازہ کھولا, کیسے آئے, کہا کہ نماز ہے نا, نماز پڑھنا ہے, چلو لے کے آ گیا مسجد میں, ہے نا. شہر کے وقت جو ہے آ گیا, نافلہ وغیرہ سب پڑھ لو. اس کے بعد جو ہے صبح کی نماز پڑھی. جب صبح کی نماز پڑھ چکا تو اس نے کہا دیکھو مستحبات بھی ہے, تعقیبات وغیرہ ہے نا, یہ بھی پڑھ لیتے ہیں, دعا ہے, تلاوت بھی کر لیتے ہیں. اب جو ہے کیا معلوم یہ ہوا کہ 9-10 بج گیا. کہا دیکھو 10 بج گیا, صبح سے کچھ کھائے پیے نہیں ہے, ایسا کرو کہ نیت کر لیتے ہیں روزے کا, ہے نا, روزے کا نیت کر لیتے ہیں. اب روزے کا نیت کر لیا. اب جیسے نیت کیا تو کہا کہ بس 1 گھنٹہ اور باقی ہے زوال کا وقت, ہے نا, اب رک جاؤ, اب وہ بھی نماز پڑھ ہی لیتے ہیں, ہے نا. اب وہ نماز پڑھ لیا, پھر کہا دیکھو روزے سے بھی ہے, نماز پڑھ لیا, دیگر تعقیبات ہے وہ بھی پڑھ لیا جائے. اور جیسے پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ مغرب کا وقت ہو گیا قریب. کہا اب رک جاؤ, پڑھ ہی لیتے ہیں. اور مغرب کا بھی پڑھ لیا, نیا مسلمان تھا وہ بھی پڑھ لیا. اس کے بعد دونوں چلے گئے گھر. جب دونوں گھر چلے گئے, اب جو ہے دوسرے دن ہے نا سحر کے وقت, صبح کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا. جو نیا مسلم تھا دروازہ کھولا. کہا کیسے آئے, کہا کہ چلیے مسجد صبح کی نماز پڑھنے. کہا کہ یہ تمہیں مبارک ہو, ہے نا, یہ جو ہے تمہیں مبارک ہو, ہم جو ہے نا اپنے دین پہ, سابقہ دین پہ ہم آ گئے, یہ تمہیں کو مبارک ہو یہ دین, ہے نا. تمام نے فرمایا کہ اس نے جو ہے نا مسلمان کیا اسے, اور خود ہی جو ہے اس دائرے سے نکال بھی دیا. سمجھ گئے نا, معلوم ہے کہ اکٹھے نہ کہ نماز شب بھی پڑھو, ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اطاعت کے ظہور کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اطاعت پروردگار کرے, اس کے اندر جو ہے انسانیت پائی جائے. یہ تمام چیزیں دیکھیں, روزہ, حج, زکوٰۃ, نماز, یہ سب چیزیں ہیں, اہم ہیں اپنی جگہ, لیکن ضروری ہے کہ انسان کے اندر جو ہے انسانیت ہو, ہمدردی ہو. اور ملتا بھی ہے کہ ایک شخص تھا اور اس نے یہ سن لیا بہت پہلے کا واقعہ کہ اس وقت جب کربلا میں ہے نا چراغ وغیرہ جلایا جاتا تھا اس طریقے سے, ہے نا, اتنی دکان وغیرہ بھی نہیں تھی. تو ایک شخص تھا اور اس نے سنا علماء سے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے زیارت کر لے, معصومین کی زیارت کرے اور آخر میں کربلا کی زیارت کرے, جب زیارت کر لے گا تو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی, امام سے جو ہے ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں یہ جو جذبہ ہے نا کہ امام کو دیکھ لے, ہے نا, امام کو دیکھ لے. نہیں, ایسا عمل ہونا چاہیے کہ اعمال سے امام جو ہے وہ راضی ہوں, خوش ہوں, ہے نا. اصل دیکھنا مراد نہیں ہے, سمجھے آپ. دیکھنے کو تو رسول اسلام کو بھی بہت لوگوں نے دیکھا تھا, امام حسین کو مروان نے بھی دیکھا تھا, ہے. تو امام حسین یعنی وقت کے امام زمانہ علیہ السلام. اب ایسے مثال بہت ہے نا, مثال نہیں دے رہے ہیں کہ مختصر کرنا ہے نا, اس لیے آپ بھی تھک جاتے, گھبرا گئے لگ رہا ہے. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو اصل یہ ہے کہ امام جو ہے راضی ہو جائیں. تو اس نے سنا کہ سب کی زیارت کرنے کے بعد کربلا جب زیارت ہو جائیں گے تو امام کی زیارت ہو جائے گی. وہ شخص گیا اور جانے کے بعد جو ہے ہر ایک کی زیارت کی اور آخر میں کربلا گیا, زیارت کیا. زیارت کرنے کے بعد اب جب کربلا سے نکلا تو بڑا مایوس تھا,
یہ سوچ رہا تھا کہ امام کی زیارت نہیں ہوئی، امام کی زیارت نہیں ہوئی. اب یہ جو ہے سوچ رہا تھا، تو بڑا افسردہ خاطر تھا اور بڑا مایوس جا رہا تھا. حرم سے نکلا بڑا مایوس جا رہا تھا، تو قریب میں ایک شخص کا دکان تھا. وہ دکان جو ہے مثلا پرانا سامان خریدتا تھا، برتن ہے، اس طریقے سے تمام چیزوں کو خریدتا تھا. دکان تھا اور ایک شخص جو ہے نورانی چہرہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. تو اس دکاندار نے دیکھا تو اسے بلا لیا. بھائی کربلا سے جو بھی زیارت کر کے نکلتا بڑا خوش رہتا ہے، لیکن آخر جو ہے تم کیوں پریشان ہو اس طریقے سے؟ تو آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ سب کی زیارت کر لے، آخر میں کربلا کی زیارت کرے تو امام زمانہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، امام کی زیارت ہوتی ہے. لیکن جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے ہم جو ہے بڑا افسوس کر رہے ہیں، غمگین ہے. تو بہرحال بیٹھا دیا، بیٹھ جاؤ. اتنے میں جو ہے ایک خاتون آ گئی، وہ جو ہے پرانا برتن وغیرہ سامان وغیرہ ہے نا، ڈیکچی وغیرہ سب لے کر آ گئی پرانا. اب وہی سب پرانا سامان خریدتا تھا نا. تو اس نے کہا، عورت نے کہا کہ آپ جو اسے لے لیجئے. بہرحال اس نے وزن کیا جس طریقے سے ہے نا، حساب کتاب کیا، اور کرنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ 4 دینار ہوگا. جب 4 دینار بولا تو اب یہ عورت جو ہے رونے لگی. جب رونے لگی تب اس نے پوچھا، بھائی سب مسئلہ کیا ہے نا، ہم جو ہے کم تو دے نہیں رہے ہیں، تو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ دوسرے دکان پہ بھی گئے تو کوئی کہہ رہا آدھا درہم ملے گا، آدھا دینار، اس سے کم 1 درہم، لیکن آپ جو ہے اتنا دے رہے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ کو جو ہے مال سے دولت سے محبت نہیں ہے کہ جو اتنا دے رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے اور ہم کچھ جو ہے اضافہ بھی نہیں دے رہے ہیں، بس یہ ہے کہ جو آپ کا سامان ہے اسی کے مطابق ہم آپ کو دے رہے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے یہ دیکھا کہ جو دوسرا شخص تھا تو بس اس نے جو ہے اس شخص سے کہا جو بے قرار تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہارے بھی اعمال اس طریقے سے ہو جائیں تو پھر امام کی زیارت ہو سکتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اہم چیز یہی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا انسانیت پائی جائے. اور انسان جو مثلا ہر وقت کہتا ہے عجیل علی ظہور، تو اب یہ دیکھے کہ آیا جو ہے انسان کے دل میں، انسان کے قلب میں امام کے لیے کتنی محبت ہے نا، کتنی محبت ہے. اب آپ دیکھیں مثلا مثال دے رہے ہیں نا، مثلا جو ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، گھر پہ ہے، تھکے ہوئے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ باہر جائیں، لیکن اگر جو ہے کسی شخص کو بیوی سے محبت ہے اور اگر بیوی کہہ دے کہ یہ چیز لے کر آئیے، کہ دل نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی جائے گا، وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ محبت میں جائے یا خوف کی وجہ سے جائے، ہے نا. خوف میں بھی محبت ہے، سمجھے آپ، ہے نا، اس میں نہ لے جائیے گا، ہے نا. خوف میں بھی محبت ہے، خوف کی وجہ سے، ہے نا. ہوتا ہے نہیں، چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے اور سو رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، موبائل وغیرہ سامنے نہیں رہتے، سائلنٹ کر دیتے، بیل وغیرہ پر کوئی دبائے نا بچہ اٹھ جائے گا. تو 2 سال کا بچہ ہے، یا اس سے ڈر تھوڑی رہے ہیں آپ، یہ ڈر رہے ہیں آپ اس سے نہیں، 1-2 سال کا بچہ ہے، محبت کی وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت میں بھی اور تھوڑا آسان کر دیا بات ادھر نہیں. مثلا آپ دیکھیں ہر شخص جو ہے، اب اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، ہے نا، کسی کو بھی اختلاف، ہر شخص جو ہے بیٹی سے محبت کرتا ہے، ہر باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے نا. اب اگر جو ہے بیٹی کہتے دل نہیں چاہ رہا ہے نا، گھر سے باہر نکلنے کا، بازار میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا، اب اگر جو ہے بیٹی کہہ دے کہ بابا ہمیں یہ سامان چاہیے، اب آپ کو جو ہے دل نہیں کر رہا ہے لیکن محبت کی وجہ سے، ہے نا، اب اس میں اختلاف نہیں ہے نا. اب جو ہے محبت کی وجہ سے جو ہے کیا کرے گا، باپ جو ہے وہ جائے گا اور جانے کے بعد سامان لائے گا. اب جو ہے ہم خود سوچے کہ آیا وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہمارے دل میں صلوات پڑھ رہے تھے، پڑھ دیجئے، ہمارے دل میں کیا اتنی بھی محبت نہیں ہے، اتنی بھی محبت نہیں ہے. یا آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے جس چیز سے دلچسپی رکھتا ہے، شوق جو ہے پیدا ہو جاتا ہے،
تو اب آپ دیکھیے کہ کس قدر جو ہے نا کس قدر چاہتا ہے. یہ جانے دیجیے، آپ دیکھیے بچوں کو نیٹ سے اور فیس بک سے اور فلاں چیز سے ہے نا کس قدر جو ہے دلچسپی ہے، یا بعض گیم وغیرہ ہے کتنا مثلا جو ہے اس سے دلچسپی ہے. آپ دیکھ لیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے 4-6 گھنٹہ نیٹ وغیرہ بند ہو جائے تو پوری دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جا رہا ہے نا. اور جو نوجوان ہے اس قدر جو ہے گیم یا جو چیز ہے اگر نیٹ بند ہو جائے تو ایک دم جو ہے جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر. غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ پڑھیے صلوات. تو نیٹ ہے یا دیگر چیزیں ہیں اگر بند ہو جائے اور دیگر گیم سے انسان جو ہے بچہ جو ہے اس قدر جو ہے لگاؤ رکھتا ہے، تو اب خود سوچے کہ ہم جو ہے موبائل کے لیے اتنا ٹائم دے رہے ہیں تو کیا ہم امام کے لیے ہے نا وقت نہیں دے سکتے ہے نا. اسی لیے فرمایا کہ یعنی جو افضل اعمال انتظار ہے کہ انسان جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے راہ کو ہموار کرے ہے نا. انتظار جو ہے یہ عادت میں نہیں ہے، یہ جو ہے فطرت میں ہے نا. یہ انتظار جو ہے ہماری عادت میں نہیں. انتظار جو ہے اگر عادت میں ہو تو پھر جو ہے کسی چیز کا انتظار ہے نا، دوست کا انتظار کر رہے ہیں، دوست آ گیا، اب ظاہر سی بات ہے آ گیا تو انتظار ختم ہے نا. انتظار ختم. یا مثلا جو ہے کسی چیز کا وہ طلب ہے انتظار کر رہے ہیں اور جہاں وہ طلب پورا ہو گیا اب جو ہے انتظار ختم ہو گیا نا. کوئی چیز بھی ہو انتظار ختم ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز جو ہے وہ عادت میں ہو وہ چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے ہماری عادت میں نہیں بلکہ یہ ولایت یہ انتظار جو ہے ہماری فطرت میں ہے. پڑھیے صلوات محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان اس طریقے سے جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ راہ کو ہموار کرے امام کے لیے دعا کرے، جیسا کہ اگر وحید بابائی وہ جو ہے وحید بابائی انہوں نے باقاعدہ جو ہے تحریر بھی کیا کہ جب یہ کربلا میں گئے زیارت کے لیے تو امام حسین علیہ السلام کے جب حرم کے قریب پہنچے اور دعا کر رہے تھے، ایک مرتبہ ہاتھ کو بلند کر کے دعا کیا کہ مولا وقت امام ظہور کیوں نہیں کرتے ہیں نا، ظہور ہو جانا چاہیے ہے نا، غیب سے آنا چاہیے. تو پیچھے سے ایک آواز آئی، وہ بیان کرتے پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور ایک آواز آئی اور جیسے ہی ہاتھ رکھا تو اب جو ہے سننے میں اب تمام چیزیں جو ہے وہ سننے لگے. اب اس کے بعد آواز آئی، کہا کہ دیکھو اتنے زائرین ہیں کربلا میں جو ہے اتنے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ ان میں سے جو ہے کتنے افراد ہیں کہ جو ہمارے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اب جو سنا تو ظاہر سی بات ہے نا، دیکھا کہ کوئی مکان کوئی اولاد یعنی بہت جو ہے یعنی نہیں کے برابر تھے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کر رہے تھے. تو عزیزان محترم ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اس طریقے سے راہ کو ہموار کرنا چاہیے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ اطاعت پروردگار ہے اور انسان کے اندر جو ہے وہ ہمدردی رحم دلی ہے نا انسانیت پائی جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس طریقے سے انسان اس دنیا میں زندگی گزارے گا کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی سعادت مند رہے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی. اور یہ ذہن میں تصور بھی نہ ہو جائے. اسی لیے خود جو ہے امام نے فرمایا، خود وقت کے امام نے کہ جب لوگ سوال کریں کہ تمہارا امام موجود ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، تو بہت سی دلیلیں ہیں. اس میں سے ایک دلیل کہ امام نے جو ہے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا کہ کہہ دینا کہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہے اس دنیا میں باقی ہیں، اور اگر جو ہے ہمارا لطف و کرم رحمت نہ ہوتا تو پھر دشمن جو ہے انہیں ختم کر دیتے ہیں. اسی لیے امام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے
چھٹے امام نے دیگر معصومین سے کہ ہمارے راز کو جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے عام نہیں کریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہی امام کہ اس ماہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے، لہٰذا جو ہے تھک گئے کیا؟ تو پڑھ دیں، مصائب بھی پڑھ دیں گے، پڑھیے صلوات۔ تو نہیں اتنا ہی جتنا سنے ہے نا، یہ نہیں زبردستی سوئے جا رہے ہیں ہم 1 گھنٹہ پڑھے جا رہے ہیں نا، نہیں جتنا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے انسان جو ہے راستے کو ہموار کرے اور زندگی گزارے، اور یہی امام ہیں کہ خود امام نے فرمایا واقعہ پھر یاد آ رہا ہے، مصائب پڑھنے جا رہے تھے ہے نا، پڑھی دیتے ہیں، جب آ گیا سن لیے، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ کہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے اسحاق قمی تھے، اسحاق قمی، اور اب امام جو ہے بس اس سے اندازہ لگا لیں کتنے کمسن تھے کہ 11ویں امام کے زانو پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسحاق قمی جو ہے یہ آئے 11ویں امام سے ملنے کے لیے، تب وہ تاریخ میں روایت میں یہ ہے کہ جب ملنے آئے تو تمام جو ہے درہم و دینار کا تھیلی لے کر آئے تھے کہ فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، تو اب جو لے کر آئے تو اب خود جو ہے امام زمانہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں تھیلی میں جو اتنی اشرفی ہے، اس میں جو اتنا اشرفی، اس میں جو ہے اتنا اشرفی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایک تھیلی کو کھولا تو اب وہ فرماتے ہیں کہ تفصیل میں ہے کہ امام نے بعض درہم کو، دینار کو، اشرفی کو اپنی طرف لے لیا، باقی کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا، کمسنی یعنی تقریباً 2 سال، بس اس سے اندازہ لگا۔ تو اب جو ہے سوال کیا 11ویں امام نے، بیٹا اس درہم کو کیوں، امام کو تو معلوم ہی تھا نا، اس درہم کو ہاتھ کیوں نہیں لگائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا یہ جو درہم ہے یہ جو ہے حلال کا نہیں ہے نا، اور اس میں باقی درہم جو ہے کھوٹا تھا، ایک میں سکہ کٹا ہوا تھا، وہ اسے جو ہے الگ کر دیا، کچھ درہم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب اس کے بعد جو ہے امام نے، آخری امام نے کہا کہ ایک شخص تھا، وہ جو ہے کپڑے کا کام کرتا تھا، بوندنے وغیرہ کا کام کرتا تھا، دھاگا تھا، اور جو ہے کسی نے چوری کر لیا تو اس نے جو دھاگے سے جو بنا تو وہ جو ہے کسی اور کا لے لیا، اس کا یعنی جو تھا، جو صاحب مال کا تھا وہ تو چوری ہو گیا، لیکن اس نے جو ہے کسی اور کا لے لیا، اور لے کر جو اس دھاگے کو استعمال کیا، اس کپڑے میں استعمال کیا، اور اسے فروخت کرنے کے بعد جو ہے جو پیسہ ملا ہے نا تو وہ پیسہ ہے۔ یعنی امام نے بتایا کہ دیکھو ہم جو ہے جو حرام پیسہ ہو ہم اس میں ہاتھ نہیں لگاتے، یہ واقعہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام کے راہ میں جو نکالے یا خوف سے نکالے تو اس کا خیال رکھے کہ پیسہ جو ہے حلال ہو، جو معصوم تک پہنچے، یعنی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو امام نے فرمایا، یہیں سے شروع کیے تھے نا، امام نے فرمایا کہ ہم جب کے مصائب کو یاد کرتے ہیں تو خون کے آنسو ہوتے ہیں، اور امام نے فرمایا کہ میرا سلام اس پہ کہ جس کا لاش نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ اور امام نے فرمایا زیارت ناہیہ میں پورا تفصیل سے ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ امام نے فرمایا کہ جب ہم یاد کرتے ہیں تو خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایک عالم نے امام سے سوال کیا، خواب میں دیکھا، عالم خواب میں سوال کیا کہ مولا آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا ہاں ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مولا علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی اس لیے خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، علی اکبر بھی ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ کہا عباس کے شان قلم ہوئے اس لیے خون کے آنسو روتے؟ کہا نہیں، اگر عباس ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ تو کہا کہ مولا حسین شہید کر دیے گئے، لاش پہ گھوڑے دوڑائے اس لیے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اگر حسین ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ تو کہا کہ مولا پھر جو ہے کیا وجہ ہے نا، اگر اس پہ نہیں تو کس چیز پہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا وہ وقت
کہ جب شہزادی زینب نے سید سجاد سے سوال کیا تھا نا، خیمے میں آگ لگ گئی، سوال کیا تھا، یہ میرے لال سید سجاد یہ بتاؤ کہ خیمے میں جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں؟ تو زینب جو ہے بغیر رضا کے خیمے سے باہر نکلی ہے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد شہزادی نے کہا کہ ہائے میری چادر۔ ہاں عزیزان محترم آپ دیکھیں، بس آخری فکرہ آپ دیکھیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ جو چلا کربلا کوفہ شام تک چلا، اور جو بھی امام کا چاہنے والا جو بھی محب ملا تو سید سجاد نے جو ہے کوئی سوال نہیں کیا، صرف جو ہے دو چیزیں کہی کہ امام نے یہی فرمایا نا، راہ سے جو گزر رہے تھے صدقے کی روٹیاں گٹھلیاں کھجور پھینکے جا رہے تھے، لیکن امام جو سوال کر رہے تھے اگر کوئی چاہنے والا ملتا تھا تو امام یہی کہتے تھے کہ کچھ درہم دے دو کہ جو نوک نیزہ پہ سر ہے یہ کچھ دور آگے بڑھ جائے، تاکہ جن کی نظر ادھر ہے ادھر نہ رہے بلکہ ادھر رہے۔ اور پھر جو ہے امام دوسرا جو سوال کرتے تھے اپنے چاہنے والوں سے کیا کہتے تھے؟ امام کہتے تھے کہ ہمارے اوپر اتنا احسان کر دو، اگر کوئی چادر ہو تو ہمیں چادر لے کر دے دو، میری پھوپھیاں بہنیں بیچارے من قلب ينقضون۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو اولاد نرینہ عنایت فرما، حضرت ان میں تعجیل فرما۔